والدین کے حقوق ان کی وفات کے بعد۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بے شک اگر ایک بندہ والدین کی زندگی میں تو نیک رہے اور جب وہ دونوں مر جائیں تو وہ انہیں بھول جائے، ان کے قرض ادا نہ کرے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت اور رحمت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں عاق والدین لکھے گا، اور دوسرا بندہ ماں باپ کی زندگی میں تو عاق رہے مگر ان کی موت کے بعد ان کے قرضے ادا کرے اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں کی فہرست میں لکھے گا۔ عمل ایک ثواب متعدد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز کی مشکل درپیش ہے کہ والدین کی حیات اور موت میں ان کی خدمت نہیں کرتے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے والدین کے مرنے کے بعد نیکی کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کی نماز پڑھو، یعنی ان کی قضا نمازیں خود یا اجرت دے کر پڑھواؤ۔ اگر ان کے ذمے قضا نماز نہ ہو تو نوافل خود پڑھے یا اجرت دے کر پڑھوائے، ان کی طرف سے صدقہ دے، ان کے قضا روزے رکھے، حج ادا کرے، تم جو کچھ بھی عمل بجا لاؤ گے اس کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ اس کے علاوہ والدین کے حق میں نیکی کرنے کا صلہ دگنا عطا ہوگا۔ ایک اصل عمل بجا لانے کے سلسلے میں، دوسرا والدین کے حق میں نیکی کرنے کے سلسلے میں۔ والدین کے لیے دعا و استغفار۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی میرے ذمے ان کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے نماز پڑھو، استغفار کرو، ان کے دوستوں کا احترام کرو، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھو۔ اطاعت والدین واجب ہونے کے موقع۔ والدین کے امر و نہی واجبات عینی اور محرمات الہی کے قابل کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ مثلاً والدین اگر اولاد کو شراب پینے کا حکم دیں یا اس کو واجب نماز روزے سے روکیں تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت ممنوع ہے، چنانچہ سورہ لقمان کی 15 آیت میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرا شریک کسی اور چیز کو قرار دو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ حدیث شریف اس آیت کریمہ کی تائید کرتی ہے۔ بہار الانوار۔ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جبکہ اس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ ان دو صورتوں کے علاوہ تمام مستحبات اور مکروہات اور مباحات بلکہ وجوب کفائی انجام دینے کی صورت میں والدین کی رضایت مخلوط رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ عمل والدین کی ناراضگی کا سبب بن جائے یا تکلیف کا موجب ہوں تو ان کی مخالفت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی مخالفت کو عاق کہتے ہیں۔ مثلاً بیٹا غیر واجب سفر پر جانا چاہتا ہو لیکن والدین جانی اور مالی ضرر کے اندیشے سے یا اس کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر جدائی کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اسے سفر پر جانے سے منع کریں۔ بیٹا منع کرنے کے باوجود سفر پر جائے تو اس صورت میں معصیت کا سفر ہوگا اور حرام ہوگا۔ ایسے سفر میں نماز روزہ قضا نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ ہر وہ مخالف جو والدین کی ناراضگی، رنجش اور اذیت کا سبب بن جائے حرام ہے، مگر یہ کہ ان کی اطاعت اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہو، دینی دنیاوی ضرر کا موجب ہو۔ مثلاً والدین اولاد کو شادی کرنے سے منع کریں جبکہ شادی کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہو یا اثر و خرچ درپیش ہوتا ہو، یا کہ والدین سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو جبکہ یہ حکم دونوں میاں بیوی کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ ایسی صورت میں والدین کی اطاعت واجب نہیں، لیکن ایسے امور جن میں والدین مخالفت کے باوجود ناراض نہ ہوتے ہوں اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی ہو، ایسے موقعوں پر مخالفت کرنا حرام ہونا یا اطاعت کا واجب ہونا میرے علم میں نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ بلکہ احتیاط یہ ہے کہ تا حد امکان اس اوامر کو بجا لائیں اور مخالفت سے پرہیز کریں، خصوصاً جبکہ والدین اولاد کی مصلحت مخلوط خاطر رکھ کر امر و نہی کریں اور اس میں ان کی ذاتی غرض نہ ہو۔ والدین کے امر و نہی میں تضاد۔ جب کبھی والدین کے احکام میں تضاد واقع ہو جائے، مثلاً باپ کہے کہ فلاں کام کرو، ماں کہے کہ وہ کام نہ کرو، تو ایسی صورت میں کوشش کی جائے کہ دونوں کو راضی رکھا جا سکے۔ اگر کوئی دونوں کو راضی نہ کر سکے تو ماں کی خوشنودی کو ترجیح دے، چونکہ ابتدائی خلقت میں باپ سے پہلے ماں کے حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں، کیونکہ ماں زیادہ تکلیف سہتی ہے، خصوصاً ایام حمل، وضع حمل اور دودھ پلانے کی زحمات ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ ماں اس لیے بھی زیادہ نیکی کا استحقاق رکھتی ہے کہ عورت پیدائشی طور پر مرد کی نسبت نازک مزاج ہوتی ہے اور اولاد کی معمولی سی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہے، بے تاب ہو جاتی ہے، ممتا اسے بے قابو کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس باپ کی عقل و ہوش مضبوط اور مزاج سنجیدہ ہوتا ہے اور اولاد کی تکلیف سے کم متاثر ہوتا ہے۔ باپ احساس کر لیتا ہے کہ بیٹا میری مخالفت ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ ماں کی خاطرداری کی بنا پر کر رہا ہے۔
اس لیے وہ مخالفت سے ناراض نہیں ہوتا۔ والدین کی اجازت لازم ہے۔ شرع مقدس اسلام میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کچھ امور میں اولاد ماں باپ دونوں سے یا کسی ایک سے اجازت حاصل کریں، جیسے وجوب کفائی، مثلاً جہاد، یا مستحبات، مثلاً مستحبی روزہ، یا بعض عقود، مثلاً عہد، قسم و نذر جلانے میں ان سے اجازت لینا چاہیے۔ شہید اول نے کتاب قواعد میں حقوق والدین بیان فرماتے ہوئے دین امانات ترتیب دیے ہیں۔ اختتام ان عناوین پر زیادہ مناسبت سمجھتا ہوں۔ اولاد کے سفر کے متعلق قول شہید: مباح اور مستحب سفر والدین کے اذن کے بغیر حرام ہے، لیکن تجارت کا سفر، جس سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، یا تحصیل علم کے لیے سفر کرنا، جبکہ جس جگہ والدین رہتے ہیں ممکن نہ ہو، ایسی صورت میں بعض فقہا سفر جائز سمجھتے ہیں۔ بعض فقہا قائل ہیں کہ بیٹے ہر جگہ اور ہر حالت میں والدین کی اطاعت واجب ہے، اگرچہ اس میں شک و شبہ بھی ہو۔ پس اگر والدین حکم کریں کہ ہمارے ساتھ غذا تناول کرو، بیٹا غذا میں شبع کی نظر رکھتا ہو، پھر بھی واجب ہے کہ اطاعت بجا لائے، ان کے لیے کھانا کھائے، کیونکہ والدین کی اطاعت بجا لانا واجب ہے اور شہبات چھوڑنا مستحب ہے۔ جبکہ نماز کا وقت داخل ہو، والدین کسی کام کی انجام دہی کے لیے حکم دیں تو اطاعت والدین کو مقدم سمجھیں، کیونکہ اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور اطاعت والدین واجب ہے۔ جو سفر ماں باپ کی تکلیف کا باعث ہو، حرام ہے۔ انسان کو اس سفر میں نماز پوری پڑھنا پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اگر اولاد ماں باپ کے روکنے کے باوجود سفر کرے جبکہ وہ سفر ان پر واجب ہو، البتہ حج واجب کا سفر ہے، تو نماز قصر پڑھے۔ دیکھو تو توضیح المسائل امام خمینی، مسئلہ نمبر 1292 1291، الخوئی مسئلہ نمبر 1305 1304۔ مترجم: نماز جماعت سے منع کرنا اقرب یہ ہے کہ والدین اپنے فرزند کو نماز جماعت میں شرکت سے منع نہیں کر سکتے، مگر جبکہ بیٹے کی جماعت میں شرکت ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ مثلاً بیٹا نماز عشاء یا نماز فجر جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد جائے تو والدین کو خوف محسوس ہوتا ہو کہ اپنے جان و مال کا یا پھر خود اولاد کی جان کا۔ اس صورت میں جبکہ جہاد کے لیے سفر کرنا فرزند پر واجب عینی نہ ہو تو والدین اس سفر سے منع کر سکتے ہیں۔ واجبات کفائی میں والدین اولاد کو صرف اسی صورت میں روک سکتے ہیں جبکہ دوسرے افراد کے ذریعے سے انجام دینے کا گمان یا یقین حاصل ہو جائے۔ اس صورت میں والدین تمام واجبات کفائی سے بیٹے یا بیٹی کو روک سکتے ہیں۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر مستحبی نمازیں مشغول ہوں، والدین اس کو بلائیں تو وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ باپ کے اذن نہ دینے کی صورت میں مستحبی روزہ ترک کر دینا چاہیے۔ قسم اور عہد کے عقود کے بارے میں اگر والدین اجازت نہ دیں تو پھر ترک کر دینا چاہیے۔ اولاد پر واجب ہے کہ والدین کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے، یا کوئی دوسرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اپنے امکان و قوت کے مطابق ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ احترام والدین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نہایت ہی ادب و احترام سے پیش آنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اہل بیت ائمہ طہار سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ مثلاً والدین کو پکارنے کی صورت میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے بلکہ لقب یا کنیت وغیرہ سے یاد کرنا چاہیے۔ راستہ چلتے ہوئے والدین سے آگے نہ بڑھیں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں۔ والدین سے قبل دسترخوان پر ہاتھ آگے نہ بڑھائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والدہ گرامی کے ساتھ احتراماً کھانا تناول نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں کسی نوالے کو والدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں ہاتھ بڑھا دوں، اگر میں نے ایسا کیا تو گویا ان کا ادب و احترام نہیں کیا۔ کسی مجلس میں والدین سے منہ پھیر کر نہ بیٹھیں۔ دوران گفتگو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کریں۔ ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ والدین کی ملامت کریں اور ان کو لعن و طعن کرنے کا سبب بنیں، یعنی کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہیں، نتیجن وہ اس کے والدین کو نازیبا کلمات کہیں گے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو دیکھا جو اپنے والد کے ہاتھوں کے سہارے راستہ چل رہا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام اس لڑکے سے ناراض ہوئے اور آخر عمر تک اس سے بات چیت نہیں کی۔ کافی واضح رہے کہ والدین کے حق میں نیکی کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے کہ فقہا کے درمیان مسئلہ احسان وہ ہے کہ جس سے والدین کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، مثلا ان کے مقررہ معارف معین وقت میں ادا نہ کرنا، مطالبے پر مجبور کرنے کے بعد دینا، کسی تقریب میں مدعومین کے ساتھ ان کو بھی باقاعدہ دعوت نہ دینا، کسی سفر سے واپسی پر ان کے لیے دوسروں کے ساتھ تحفے و تحائف نہ دینا، اس قسم کے احسانات کا ترک کرنا حرام ہے۔ البتہ ایسے امور جن سے والدین کی ناراضگی نہ ہوتی ہو ان کی حرمت معلوم نہیں۔ البتہ ادب و احترام کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے، علماء اعظام کے درمیان مسلم آداب و احترام وہی نہیں ہے جس کے ترک کرنے کی صورت میں والدین کے دل میں رنجش پیدا ہوتی ہے۔ مثلا اہانت و تحقیر کی نیت سے والدین سے منہ پھیرنا یا پیٹھ موڑ کر بیٹھنا،
ان کی آواز سے اونچی آواز میں گفتگو کرنا، راستہ چلتے ہوئے ان سے آگے نکل جانا، یہ سب حرام ہیں۔ لیکن توہین و تحقیر کے بغیر بعض اوقات احترام و ادب کو ترک کرنا جس سے والدین ناراض نہ ہوتے ہوں، اس قسم کے احترامی کی حرمت معلوم نہیں، پھر بھی اس قسم کے احترامات مستحبات میں شمار کیے گئے ہیں۔ اولاد کے حقوق جو والدین پر واجب ہیں، جس طرح والدین کا ادب و احترام بجا لانا، ان کے ساتھ احسان کرنا اولاد پر واجب ہے، اسی طرح والدین کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی رعایت کرنا ماں باپ پر واجب ہے۔ اگر خیال نہ کریں تو گویا صلہ رحم منقطع کیا، کیونکہ انسان کے لیے ماں باپ کے بعد قریب ترین ارحام اولاد ہیں، جبکہ قطع رحم بہت بڑا گناہ ہے جو کہ بعد میں ذکر ہوگا۔ چنانچہ جیسا کہ اولاد والدین کے حقوق کی مراعات نہ کرنے پر عقوق جیسے گناہ سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح والدین بھی اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے پر آگ جیسی مشکلات و مسائل سے روبرو ہوتے ہیں۔ والدین اولاد کو کسی ناقابل برداشت کام کرنے کو مامور نہ کریں، بے صورت دیگر اولاد اس بارے گناہ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرے جس کے نتیجے میں واقع ہو سکتی ہے۔ اولاد کے کردار و گفتار پر تادہی تعمیری تنقید کے بجائے اگر ان پر بار بار اعتراض کیے جائیں اور ڈانٹ ٹپٹ کر تو یہ عمل رفتہ رفتہ والدین کے ادب و احترام کے ترک پر منتج ہوگا، اس سے بھی ایک دوسرے کے درمیان نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور آخر میں آگ کی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ محبت ترک کرنے سے رد عمل کے طور پر اولاد بھی ماں باپ سے پیار و محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا عاق ہونا لازم آتا ہے، جس طرح اولاد والدین کے حقوق نہ ادا کرنے پر عقوق میں مبتلا ہوتی ہے۔ بنابراین والدین کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب و احترام سے تعلیم و ترغیب دیں، ان کی تربیت کے وسائل فراہم کریں، نیز ان کو شفقت اور مہربانی سے قابو میں رکھیں اور عاق ہونے کے اسباب سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً معمولی خطا، لغزش سے تو جاہل عارفانہ کے طور پر چشم پوشی کیا کریں، ان کے ناچیز احسان و معمولی اطاعت کو قبول کر کے شکریہ ادا کریں، ان کے سامنے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دعائیں دیں۔ علماء اعظام نے فقہی کتابوں میں ماں باپ پر اولاد کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے مسائل بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ اس طرح یہاں ذکر کریں گے، ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ سکیں۔ نفقہ باپ پر واجب ہے اولاد کی پیدائش سے لے کے رشد عقل و ہوش سنبھالنے اور نفع و نقصان کی تمیز کرنے تک، نیز سربراہ روزگار ہونے سے خود کفیل ہونے تک خوراک و لباس اور رہائش وغیرہ کا انتظام باپ پر واجب ہے۔ اولاد کے بھی شوہر کے گھر پہنچنے یا خود کفیل ہونے تک اخراجات باپ کے ذمے ہیں۔ اولاد کی شادی کے لیے کوشش کرنا والدین پر عائد ہونے والے حقوق میں سے ایک اہم حقوق ہے۔ جب لڑکا بالغ و رشید ہو جائے تو اس کی شادی کی کوشش کی جائے، اگر لڑکی ہو تو اسے شوہر کے گھر پہنچائے۔ والدین لڑکی کو خاوند اختیار کرنے سے روک نہیں سکتے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد واضح ہوتا ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232، انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے مطابق اچھی طرح مل جائیں۔ دینی تعلیم و تربیت۔ حقوق اولاد میں سے ایک اہم ترین حق ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہر ممکن طریقے سے اصول و فروع دین سے آگاہ کریں، خصوصاً تلاوت قرآن، حفظ قرآن کی ترغیب دیں، آداب و اخلاق شرعی سکھانے میں غفلت نہ کریں، اگرچہ سختی بھی کرنا پڑے، البتہ اس سختی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں بیان ہوں گے۔ اولاد سے محبت کرنے کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں، یہاں ان سے چند ایک تبرکن تحریر کی جاتی ہیں۔ اولاد سے پیار و محبت کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد سے محبت کیا کرو، ان پر رحم کیا کرو، جب ان سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو، کیونکہ اولاد کی نظر امید صرف ماں باپ پر ہوتی ہے، وعدہ وفا نہ ہونے کی صورت میں بددلی پیدا ہو جاتی ہے، آخرکار توقعات کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اتنا کسی چیز سے غضبناک نہیں ہوتا جتنا عورتوں اور بچوں کی دل شکنی سے ہوتا ہے۔ شفقت سے بچوں کو چومنا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے بچے کو پیار کیا اس کے نامہ اعمال میں ایک حسنہ درج ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، بچوں کے ہر ایک بوسے پر بہشت کا ایک درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب باپ اولاد کے چہرے پر شفقت اور محبت سے نگاہ ڈالتا ہے تو خوش حال ہوتا ہے، تو ایک بندہ رائے خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ والدین کے بعد اولاد کے حق میں نیکی کرنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچے کی ماں کا بھی احترام کرو، اس کے ساتھ برائی نہ کرو، کیونکہ اولاد کے دل میں ماں کی خصوصی محبت ہوتی ہے۔ ماں کے ناراض ہونے سے بچوں کا دل دکھتا ہے اور پھول کی طرح مرجھا جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی منقول ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کس کے حق میں نیکی کرنا لازم ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے حق میں۔ عرض کیا، دونوں اس دنیا سے رخصت کر گئے ہوں؟ تو فرمایا، اولاد کے حق میں۔
لڑکی نیکی کی زیادہ سزاوار ہے۔ اولاد کے حق میں والدین کی جانب سے لڑکی کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ تاکید ہے۔ مستحب ہے کہ باپ جو تحفہ گھر میں لائے اسے لڑکے سے پہلے لڑکی کو دے، خصوصاً جس لڑکی کا نام فاطمہ ہو۔ نیز اولاد کو لعنتوں اور بددعا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، اگرچہ بیٹا بیٹی والدین کی مخالفت ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ والدین کی لعن و طعن اولاد کی پریشانی اور فقیری کا باعث بنتی ہے۔ روحانی باپ نیکی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس سے قبل حقوق والدین کی حرمت، ان کے حق میں نیکی کرنے کے جو احکام بیان ہوئے عام والدین کے لیے تھے جن سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی تربیت، نشو و نما ان کے وجود کے سبب ہوئی، لیکن روحانی باپ یعنی انسانوں کو ان کی غرض خلقت بنانے والے اور سعادت حقیقی سے ہمکنار کرنے والی ہستیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم سب روحانی اعتبار سے ان سے وابستہ ہیں، ہر حال میں ان کے پیروکار، ان سے وابستگی ہی ہم جملہ آفات سے محفوظ اور نیکیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ انا علی ابا هذه الامہ۔ روحانی باپ کی شرافت اور اہمیت جسمانی باپ کی نسبت اس قدر زیادہ ہے جیسا کہ بدن حاکی نسبت روح کو حاصل ہے۔ اسی طرح تمام والدین کے حقوق کے بارے میں جتنے عقاب کا وعدہ ہے، روحانی باپ کے حق کی سزا اس سے ہزاروں گنا زیادہ سخت ہے۔ ثواب زیادہ، عذاب سخت۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے پر جتنے ثواب کا وعدہ فرمایا اس سے ہزاروں درجے زیادہ روحانی باپ کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح آگ کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے، مثلاً بیشت اس کے لیے حرام ہونا، کسی عمل کا قبول نہ ہونا، اگرچہ روزانہ رات بھر عبادت کرے، صبح کو روزہ رکھے۔ اس قسم کا عذاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ترک کرنے پر بھی ہے، چونکہ آل محمد علیہ السلام حقیقی روحانی باپ ہیں۔ جتنی بھی آیات اور روایات آگ کے والدین کے سلسلے میں ہم تک پہنچتی ہیں انہیں والدین سے محسوس کر دینا غلط ہوگا، کیونکہ تمام آیات قرآنی روایات اس سلسلے میں عمومی ہیں۔ حقوق والدین سے مراد والد جسمانی، والد روحانی اور دونوں شامل ہیں۔ اس بات کی دلیل کے لیے قرینہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت، ان کی شکر گزاری کو اپنی اطاعت اور شکر گزاری کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ان اشکر لی ولوالدیک لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی سپاسگزاری آیہ شریفہ ان اشکر لی لوالدیک کے متعلق بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں والدیک سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہاں والدین مخصوص نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد افراد والدین میں سے بہترین، شریف ترین، کامل ترین والدین کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اصول کافی میں صلہ رحم کے باب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے دو روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث عمر بن یزید کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ رعد کی 21ویں آیت کا ترجمہ دریافت کرنا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تعلقات قائم رکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے، اسے قائم رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری حدیث اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت محمد و آل محمد کے صلہ رحم کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں مومنین کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، تجھے ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو مذکورہ آیت کو فرد واحد کے لیے مخصوص جانے، جبکہ جب بھی سنے فلاں آیت کے بارے میں نازل ہوئی تو ان کی کمی مند دوسرے افراد کے درمیان عمومیت قرار دینا ہے۔ روحانی والدین کے حقوق۔ روحانی والدین کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جن امور کو بجا لانے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنا، پیروی و اطاعت کی حدود سے نکل جانا، باہمی معنوی اتصال اور حقیقی روابط کو منقطع کرنا۔ روحانی والدین کے حقوق۔ روحانی والدین کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جن امور کو بجا لانے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنا، پیروی و اطاعت کی حدود سے نکل جانا، باہمی معنوی اتصال اور حقیقی روابط کو منقطع کرنا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کو یہ برا نہیں لگے گا کہ ماں باپ ناراض ہوں ان کی بنا پر کہیں میری اولاد نہیں ہے؟ حاضرین نے کہا، ضرور ہمیں برا لگے گا۔ آپ نے فرمایا، روحانی ماں باپ تمہارے والدین سے افضل ہیں، لہٰذا انہیں اس بات کا موقع نہ دو بلکہ ان کے فرزند ہونے کا شرف حاصل کرو۔